बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम मेडिकल रेप प्रोफेशन के बारे में अपनी डिस्कशन जारी रखे हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में हैं तो आपके लिए इस फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं या आप किन किन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी भी प्रोफेशन में जब आप जाएं तो अगर आप वहां पे स्टेटिक रहेंगे, आगे ऊपर की तरफ परवाज नहीं करेंगे, नई राहें एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो वो आपकी जॉब बन जाती है। लेकिन अगर आप नई नई राहें एक्सप्लोर करें, ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करें, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें तो फिर इसको हम कैरियर बोलते हैं। कैरियर और जॉब में फर्क यही है कि जॉब जाए जिस सीट पे आपकी एंट्री हो उसी सीट से आप रिटायर्ड हो जाएं या मैक्सिमम थोड़ा सा उसी लाइन में थोड़ा सा ऊपर जाके आप रिटायर्ड हो। जबकि कैरियर में आप जब एंट्री करते हैं आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं और फिर आप उस प्रोफेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस सेटिंग में आप उसके टॉप लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपने फार्मा बिजनेस को ज्वाइन किया है तो फिर आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इन पे आज हम बहस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि कैरियर एडवांसमेंट। यानी किसी भी प्रोफेशन में जब आप जाते हैं तो आप अपनी जॉब को कैरियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह यह है कि आप जिस लेवल पे भी आपने एंट्री की, मैंने आपसे कम से कम 8 लेवल की बात की थी पिछले व्लॉग्स में कि फार्मा बिजनेस में कौन से लेवल्स हैं, तो आप इन सीनियर लेवल्स पे बड़ी आसानी के साथ जा सकते हैं। मसलन आप टीम लीडर बन सकते हैं, आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं और आप मार्केटिंग डायरेक्टर भी बन सकते हैं। तो आपके लिए हाई लेवल्स आपके मुंतजर रहते हैं, बशर्ते कि आप अपनी जो अब जो प्रोफेशन है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो जॉब है, अब इसको जॉब की बजाय एक कैरियर ट्रैक समझें तो आप हाई लेवल्स पे विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हुए, आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हुए आप हाई लेवल पे जा सकते हैं। तो पहली अपॉर्चुनिटी तो ये है कि आपकी कैरियर एडवांसमेंट आपका मुंतजर है और आप अपने कैरियर एडवांसमेंट में हाई लेवल्स पे जा सकते हैं। दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज है जो मैं देखता हूं वो है स्पेशलाइजेशन, कि आप किसी खास फोकस एरिया पे आप फोकस करें। मसलन ऑन्कोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, हेपेटोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, गायनेकोलॉजी है। अब तो किसी भी एक फील्ड पे जब आप फोकस करेंगे तो एक तो ये है कि उन प्रोडक्ट्स के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उनके उस फील्ड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस फील्ड के जो एक्सपर्टीज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन बनेगी तो वो आप स्पेशलिस्ट बन जाएंगे उसी एरिया में। तो स्पेशलाइजेशन भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रास्प कर सकते हैं और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी जो अपॉर्चुनिटी है जो इस फील्ड में आपकी मुंतजर रहती है, जिसको मैं समझता हूं, वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आप अपने आप को अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, आप कंटिन्यूस एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप शामिल हों तो आप अपने स्किल्स और अपने नॉलेज को बढ़ा लेंगे और फिर आप एक एसेट होंगे अपने फार्मा कंपनी के लिए और वो आपको लूज करना नहीं चाहेगी। तो ये थर्ड अपॉर्चुनिटी है कि आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट लें और हर अच्छी फार्मा में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज वो अपने एम्प्लॉइज को देते हैं और जो एम्प्लॉइज वो पिक करते हैं, वो उनको एक्वायर करते हैं तो उनको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। जो चौथी जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इस प्रोफेशन में आती है वो है लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप रोल्स। ये एक ऐसा प्रोफेशन है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जिसमें आप अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं, आप लीडरशिप स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं
اور جب بھی آپ کی انڈسٹری میں, آپ کی فارما انڈسٹری میں جن کو لیڈرشپ آتی ہے, جو لیڈرشپ پوزیشن میں جب چلے جاتے ہیں اور ان کی کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے, تو وہ ایک نہ صرف یہ کہ ایک ایسٹ ثابت ہوتے ہیں اپنے فارما انڈسٹری کے لیے, بلکہ وہ اوروں کے لیے بھی رول ماڈل بن جاتے ہیں. تو لیڈرشپ رولز ایک اور اپارچونٹی ہے جو کہ میڈیکل ریپرزنٹیٹیو پروفیشن میں آپ کی منتظر ہے. جو پانچویں اپارچونٹی ہے جو کہ بہت ہی یونیک سی ہے, وہ ہے انٹرپرنرشپ. انٹرپرنرشپ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں, جس طرح کہ آپ فرمز کو کنسلٹیشن دے سکتے ہیں, آپ فارماسیوٹیکل کمپنیز کو کنسلٹیشن دے سکتے ہیں, اپنی چھوٹی سی اپنی فارما کمپنی بنا سکتے ہیں. تو یہ جو اپارچونیٹیز ہے, کیونکہ جب آپ کو ایکسپرٹیز مل جاتی ہے, آپ کو ایکسپیرینس مل جاتا ہے, آپ کے پاس لیڈرشپ سکلز ہوتے ہیں, آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز ہوتے ہیں, آپ ڈیٹا انالیسس کر سکتے ہیں, آپ مارکیٹ کو پڑھ سکتے ہیں, آپ مارکیٹ کو جان سکتے ہیں, آپ کے ریلیشن شپس بنتے ہیں مینوفیکچرنگ پلانٹ سے, باقی لوگوں سے. تو یہ ایک اور اچھی اپارچونیٹی ہے جو کہ یہ بزنس آپ کو دیتی ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ آپ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. ایک اور جو اپارچونیٹی ہے جو کہ گولڈن اپارچونیٹی میرے خیال میں, وہ ہے مارکیٹ ریسرچ اینڈ انالیسس. یہ پروفیشن آپ کو مارکیٹ ریسرچ اور انالیسس کے بارے میں بھی موقع دیتی ہے. آپ مارکیٹ ریسرچ کنڈکٹ کر کے آپ انالیسس کریں تو آپ کے جو فائنڈنگز ہوں گے جو ٹورڈز آئیڈینٹیفائنگ ٹرینڈز اینڈ اپارچونیٹیز, یہ آپ کے فارما بزنس کے لیے بہت ہی مفید ہوں گے, بہت ہی فائدہ مند ہوں گے, اور وہ ان کی بیسس پہ اپنی اسٹریٹجیز ڈیوائز کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اپارچونیٹی ہے آپ کے لیے کہ آپ مارکیٹ ریسرچ اور انالیسس کریں. ساتویں اپارچونیٹی جو ہے وہ ہے میرے خیال میں بزنس ڈیولپمنٹ. اس بزنس میں رہتے ہوئے آپ نیو بزنس اپارچونیٹیز اور پارٹنرشپس اور کمپنیز کو آپ کو موقع ملتا ہے, آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, آپ ہائر پوزیشن پہ جا سکتے ہیں. تو اس میں جو ایک نیٹ ورکنگ آپ کی ہے, وہ نیٹ ورکنگ آپ کو کافی فائدہ پہنچاتی ہے, اور آپ کو ہائی سے ہائی پوسٹ پہ جانے کے لیے آپ کو لیے نئی اپارچونیٹیز پیدا ہوتی رہتی ہیں, اور آپ ان کو ایکوائر کر سکتے ہیں. ایک اور چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں, اور جو آج کل جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے, اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ رول ہو گیا ہے فارما انڈسٹری میں. اور یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس سے جب آپ سیکھ جاتے ہیں, جب آپ اس میں انگیج ہو جاتے ہیں, تو یہ نہ صرف یہ کہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتی ہے, بلکہ اس سے آپ کے کلائنٹس کو اور اس سے آپ کی کمپنی کو بھی کافی فائدہ پہنچتا ہے. یہ ایڈ آن ویلیو ہے آپ کی پرفارمنس کے لیے. تو یہ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سیکھنے کا بہترین موقع آپ کو فارما بزنس میں ملتا ہے. جو نئی 9th لیول پہ یا 9ویں نمبر پہ جو اپارچونیٹی ہے, وہ وہی ہے جو میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں, دیٹ از دی ڈیٹا انالیٹکس. کہ آپ جب آپ اس کے ماہر ہو جاتے ہیں کہ آپ ڈیٹا لیں, مارکیٹ کا ڈیٹا لیں, ریکوائرمنٹ نیڈز کا ڈیٹا لیں, اس کی انالیسس کریں, اس کے بنیاد پہ آپ پریڈکٹ کرتے ہیں, آپ کچھ ریزمپشنز نکالتے ہیں, آپ کی پریڈکٹیوٹی آ جاتی ہے, آپ کو سکس سینس آ جاتا ہے. تو یہ آپ کو ایک کمپلیٹ لیڈر بناتا ہے کہ آپ مارکیٹ نیڈ دیکھتے ہیں, آپ ان کو انالائز کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اس کو پلان کرتے ہیں, آپ ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ, میرے بہت سارے دوست تھے جو کہ نیشنل فارماسیوٹیکل میں تھے, اس کے بعد وہ انٹرنیشنل فارما میں چلے گئے, اور ابھی مختلف ممالک میں وہ ہائی لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو گلوبل اپارچونیٹیز بھی یہ پروفیشن آپ کو دیتی ہے, اور اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹس میں کام کرتے ہیں, اپنے پروڈکٹس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, پورٹ فولیوز کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, اور آپ کی ایک گلوبل ایکسپرٹیز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ وہ پروفیشن ہے جو آپ نیشنل لیول سے شروع کر کے انٹرنیشنل, ملٹی نیشنل, گلوبل لیول پہ آپ اس میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو اس میں اس پروفیشن میں جو ایک فائدہ ہے, جو اپارچونیٹی ہے, وہ ہے ڈائیورسیفیکیشن. یعنی آپ کو ایک نئے نئے منزلیں ملتی ہیں, آپ کو نئے نئے افق ملتے ہیں, آپ نئے نئے ایریاز کو تلاش کر سکتے ہیں, اور آپ ریلیٹڈ فیلڈ میں, جس طرح کہ آپ پہلے ڈرگس کو یا ڈرگس کی آپ مارکیٹنگ کرتے تھے, آپ ڈیوائسز میں جا سکتے ہیں, آپ ڈائگنوسٹکس میں جا سکتے ہیں, آپ دوسرے ہیلتھ کیئر سروسز میں جا سکتے ہیں. تو میرے بہت سارے کولیگز
رہے ہیں جو کہ ڈرگس پروموشن میں تھے، اس کے بعد وہ ڈیوائسز میں چلے گئے، پھر ڈائگنوسٹکس میں چلے گئے، ابھی وہ ایسے بھی ہیں کہ جو ایز اے کنسلٹنٹ اور ایز اے رول ماڈل اور ایز اے لیڈر وہ مختلف اور ایز سوسائٹی موورز وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اچھی اپارچونٹی ہے کہ یہ آپ کو کنسلٹیشن کی، یعنی آپ ڈفرینٹ فرمز کو، ڈفرینٹ ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز کو اور ڈفرینٹ فارماسیوٹیکل کمپنیز کو آپ کنسلٹیشن کی سروسز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ اگر آپ نے وہ سکل سیکھی ہیں، اگر آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز اچھی ہیں، آپ کے جو انالیٹیکل مائنڈ بن گیا ہے اور آپ کی مارکیٹ کو دیکھ کے، مارکیٹ کو سمجھ کے جب آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز کو۔ تو آپ نے کام شروع کیا ہوگا ایک فارما ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ، اور آگے جا کے بہت ساری راہیں آپ کے لیے موجود ہیں اور آپ اس میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام اپارچونٹیز جو میں نے 11-12 آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ میڈیکل ریپرزنٹیٹیوز کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ اپنے سکلز کو امپروو کرے، اپنی پروفیشنل نیٹورکس کو امپروو کرے، اور وہ فارما انڈسٹری میں وہ ان کی گروتھ کی طرف کنٹریبیوٹ کرے، انوویشنز کی طرف کنٹریبیوٹ کرے اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرے۔ امید ہے کہ میرے اس ولاگ سے تھوڑا سا آپ کو نئی راہیں آپ کو سے آپ انٹروڈیوس ہو چکے ہوں گے، اور آپ اگر صرف یہ کہتے ہیں کہ میں نے بس ڈرگس پروموٹ کرنی ہے اور چلو ہائی لیول پہ جانی ہے، میں نے انسینٹیوز لینے ہیں، تو شاید یہ آپ بہت چھوٹا سوچ رہے ہیں۔ آپ اس فیلڈ میں بہت ساری سیڑھیاں ہیں، بہت سارے سٹیپس ہیں، اور آپ آگے سے آگے اور اوپر سے اوپر جا سکتے ہیں، پرووائڈیڈ آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، آپ اپنے پہ انویسٹ کریں، آپ اپنی نئی ٹیکنالوجی سیکھیں، آپ انالیٹکس مائنڈ کو اپنے مائنڈ کو انالیٹیکل بنائیں، تو آپ کے لیے بہت ساری اپارچونٹیز ہیں۔ میں یہاں پہ اینڈ کروں گا۔ انشاءاللہ جو ہمارا اگلے ویلاگ ہوگا، اس ویلاگ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک میڈیکل ریپرزنٹیٹیو کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کی زندگی کی کیا تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ذرا ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا جو ایسپیکٹ ہے، اس کو میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو میری آبزرویشن ہے، یہ جو میں ڈسکس کرتا ہوں، تو میڈیکل ریپرزنٹیٹیو کی جو اپنی ذاتی زندگی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، یا اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، اس پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اگلی ویلاگ میں۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔